اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ایک مرکزی یونیورسٹی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعے جنوری 1998 میں کل ہند دائرہ کار کے ساتھ قائم کی گئی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا صدر دفتر اور مرکزی کیمپس گچی باولی حیدرآباد میں واقع ہے۔ یہ کیمپس 200 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ملک کے دور دراز علاقوں میں بسنے والے تعلیم سے محروم اور اردو بذریعہ تعلیم کی پہلی نسل کے طالب علموں کے لیے روایتی و فاصلاتی طرز کے پروگراموں کے ذریعے اعلیٰ تعلیمی خدمات فراہم کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ 1998 میں یونیورسٹی نے فاصلاتی تعلیم کے پروگراموں سے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا اور 2004 میں اس نے اردو میڈیم کے ریگولر پروگراموں سے اپنی تعلیمی و تحقیقی بنیادوں کو مستحکم کیا۔ یہ جامعہ ایک بلند پایہ عالم، دانشور، بہترین ادیب، ایک بے مثال مقرر، عظیم مجاہد آزادی، آزاد ہندوستان کے تعلیمی نظام کے منصوبہ ساز اور ملک میں جدید اور سائنسی تعلیمی اداروں کے بانی مولانا ابوالکلام آزاد کے نام پر قائم کی گئی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اس وقت موجودہ شعبوں اور مراکز کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف اصلاحی اقدامات کے ذریعے ان افراد کو تعلیم سے بہرہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے جو اب تک اس سے محروم تھے۔ اس کے علاوہ وہ بالعموم ملک کی نوجوان نسل اور بالخصوص اردو بولنے والے طبقے کی بڑھتی ہوئی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے بھی کوشاں ہے۔ یونیورسٹی نے تعلیم، تحقیق، نظم و نسق کے تمام محاذوں پر متعین وژن، مشن اور مقاصد کے ساتھ قابل ذکر پیش رفت کی ہے۔ شمولیتی پالیسی پر کاربند رہتے ہوئے اردو کے ذریعے معیاری تعلیم تک رسائی فراہم کرنا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا وژن ہے اور سماجی، معاشی، تعلیمی اور ثقافتی طور پر سماج کے بچھڑے طبقات کو بااختیار بنانا تاکہ انہیں مرکزی دھارے میں شامل کیا جا سکے اور اس طرح ملک کی سماجی و معاشی ترقی میں اپنا حصہ ادا کرنا، یہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا مشن ہے۔ مانو ایکٹ 1996 سیکشن 4 کے تحت یونیورسٹی کے مقاصد یہ ہیں: اردو زبان کا فروغ اور اس کی ترقی، اردو ذریعے تعلیم سے تکنیکی و پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کی فراہمی، روایتی تدریس اور فاصلاتی نظام تعلیم کے توسط سے اردو میڈیم میں اعلیٰ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے خواہش مندوں کے لیے رسائی کے وسیع مواقع کی فراہمی، تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے دیگر اہداف و مقاصد کچھ اس طرح ہیں: باہمی تعامل اور اختراعی تدریس و اکتساب پر خصوصی توجہ کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کے ذریعے طلباء کو اردو زبان میں تعلیم کا بہترین تجربہ فراہم کرنا، تعلیمی و تحقیقی نتائج اور رسائی کے اقدامات میں عالمی سطح کی بہترین روایات اور معیار کی پابندی، قومی و بین الاقوامی بازاروں میں اہل افرادی قوت کی بڑھتی ہوئی مانگ کی تکمیل کے لیے طلباء کی استعداد میں اضافہ کرنا، مسلسل تعلیم، اسپانسر کردہ تحقیق اور مشاورت کے ذریعے داخلی آمدنی میں توسیع و اضافہ، ملکی معیشت کی ترقی میں حصہ ادا کرنے والی اہل افرادی قوت کی تیاری کے ذریعے لاکھوں غریب افراد کے معیار زندگی کو بہتر بنانا، وسائل کا مؤثر اور بھرپور استعمال کرنا اور عمل پر مبنی متعین اقدامات کے ذریعے یونیورسٹی کو ایک اسمارٹ، ڈیجیٹل اور صاف ستھرے کیمپس میں تبدیل کرنا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ایکٹ میں شامل آرڈیننس کے مطابق ذریعہ تدریس و امتحانات یہ ہوں گے: ذریعہ تعلیم اردو ہوگا، تمام امتحانات کے سوالیہ پرچے اور ان کے جوابات اردو زبان ہی میں دیے جائیں گے، البتہ تمام زبانوں کے امتحانات کے سوالیہ پرچے اور ان کے جوابات متعلقہ زبان ہی میں دیے جائیں گے۔ ضابطے پر مبنی مالیہ کی فراہمی کے لیے یو جی سی نے کارکردگی کے جو معیار متعین کیے ہیں، یونیورسٹی ان کی تکمیل کر رہی ہے۔
جن کا اظہار تعلیم، تحقیق اور نظم و نسق کے کاموں کے حوالے سے یونیورسٹیوں کی ہمہ جہتی ترقی اور پیش رفت کو ظاہر کرنے والے قابل پیمائش اشاریوں سے ہوتا ہے۔ جہاں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے بہت سے شعبہ جات ہیں، وہاں ایک شعبہ تعلیمات کا بھی ہے۔ ان شعبہ جات کے تحت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں کل 84 پروگرام اور کورسز فراہم ہیں۔ ان کے علاوہ پالی ٹیکنک کے ذریعے اور ITI کے ذریعے سرٹیفکیٹ کے کورسز فراہم ہیں۔ مزید یہ کہ یونیورسٹی انتخاب پر مبنی کریڈٹ سسٹم کے ذریعے بازار کی ضرورتوں کے مطابق لچکدار تعلیمی فریم ورک کے ساتھ اعلیٰ درجے کی اختراعی اور مناسب حال معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا نظم و نسق کچھ اس طرح ہے کہ یونیورسٹی میں شفافیت اور جواب دہی کے لیے پہلے سے قائم تنظیمی ڈھانچوں کے ساتھ مؤثر نظم و نسق کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ یونیورسٹی اپنے داخلی دفتری عملے کو درست رکھنے کے لیے ایک گورننس کی جانب پیش رفت کر رہی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی وزارت فروغ انسانی وسائل کے مشن پر مبنی ہدایات کا حصہ ہے، جیسے سوچھ بھارت ابھیان، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ICT NME کے ڈیجیٹل انڈیا پروجیکٹ میں بھی یونیورسٹی شریک ہے، جس میں کیمپس رابطہ، UGC انفالمنٹ، NDL کلسٹر سویم اور بھارت وانی وغیرہ شامل ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نئے اقدامات یہ ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے دینی مدارس کے طلبہ کو تعلیم کے مرکزی دھارے میں شمولیت کا موقع فراہم کرنے اور داخلے کے مجموعی تناسب میں اضافے کے لیے ایک برج کورس کا آغاز کیا ہے۔ یونیورسٹی نے تمام تعلیمی پروگراموں کے لیے انتخاب پر مبنی کریڈٹ سسٹم CBCS اور کورس کی قدر و قیمت میں اضافے کے لیے نان CGP ایک کریڈٹ کورس کے طور پر MOOCs کا نفاذ کیا ہے۔ قومی و بین الاقوامی اداروں کے ساتھ اسٹریٹجک نیٹ ورک شراکت داری کے لیے 14 یادداشت مفاہمت ترتیب دی گئی، تاکہ شراکت کے ذریعے تعلیمی، تحقیقی اور تربیتی سرگرمیوں میں وسعت دی جا سکے۔ یونیورسٹی کے مختلف وابستگان کی توقعات کی تکمیل اور انہیں متوازن شکل دینے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کیے گئے اقدامات کچھ اس طرح ہیں۔ مختلف اصلاحی اقدامات کے ذریعے طلبہ کی ہمہ جہت ترقی پر توجہ، مائنر ریسرچ اور پروجیکٹس کے لیے مالیہ کی فراہمی کے ذریعے اساتذہ کا تعاون، اردو زبان میں سلطان قلی قطب شاہ کی خدمات کی یاد میں قلی قطب شاہ یادگاری خطبے کا اہتمام، منصوبہ بندی اور ترقی کا ایک سیغہ قائم کیا گیا ہے، تاکہ مستقبل کے لیے یونیورسٹی کے ویژن، مشن اور مقاصد سے ہم آہنگ حکمت عملی اور منصوبہ عمل تیار کیا جائے اور پلان اسکیموں کے لیے ایک نوڈل ایجنسی کی حیثیت سے اور مختلف تعلیمی و انتظامی اکائیوں کے ساتھ باہمی تعاون سے کام کیا جا سکے۔ داخلی معیار زمان سیل مانو نے یونیورسٹی کے تمام شعبہ جات، نظامتوں، مراکز، ٹیچر ایجوکیشن کالجز، بیرونی کیمپس، پالی ٹیکنکس، صنعتی تربیتی اداروں، ماڈل اسکولوں کے کوآرڈینیٹرز کا تقرر کر کے حصول معیار کی حکمت عملیوں کے نفاذ کی نگرانی کا ایک نظام شروع کیا ہے۔ داخلی معیار زمان سیل نے طلبہ کا ایک آن لائن فیڈ بیک تیار کیا ہے، جو مانو کے ہر رجسٹرڈ طالب علم کے لیے IUMS پر سیمسٹر امتحان سے قبل دستیاب رہے گا۔ فیڈ بیک کا یہ سسٹم مانو کے انفارمیشن ٹیکنالوجی مرکز کی مدد سے دسمبر 2018 کے سیمسٹر امتحانات سے نافذ کیا گیا، تاکہ اس کے ذریعے مانو میں تدریس، اکتساب اور تعین قدر کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے۔ داخلی معیار زمان سیل کی پہل کے نتیجے میں یہاں ڈین تحقیق و مشاورت اور ڈین بین الاقوامی طلبہ کے دفاتر قائم کیے گئے، تاکہ تحقیق کو فروغ دیا جائے اور مانو کو بین الاقوامی طلبہ کے لیے بھی پرکشش بنایا جا سکے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے جہاں بہت سے انفرادیت ہے، وہاں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی انفرادیت کچھ اس طرح بھی ہے کہ ملک کی بہترین یونیورسٹیوں میں شامل ہے، جہاں عمومی، تکنیکی، پیشہ ورانہ اور پیشہ جاتی تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ یونیورسٹی کو نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیٹیشن کونسل نے 2016 میں A گریڈ عطا کیا ہے۔
اس کے علاوہ یونیورسٹی اس حیثیت سے بھی منفرد ہے کہ یہاں ابتدائی تعلیم سے لے کر ڈاکٹر تک تعلیم کی تمام سطحوں پر اردو میڈیم سے تعلیم دی جاتی ہے۔ یونیورسٹی ملک میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک پسندیدہ منزل بن چکی ہے۔ اس نے سماج کے سب سے زیادہ ضرورت مند طبقات کو اپنی طرف متوجہ کیا اور انہیں اعلیٰ تعلیم کے مرکزی دائرے میں شامل کیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں عطا کرنے والے 800 اداروں کے جائزے کی بنیاد پر یونیورسٹی کو نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف رینکنگ فریم ورک 2017 کے تحت 150-101 کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈی ایس ٹی کی شائع شدہ رپورٹ کے مطابق مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو سرکاری مالی تعاون یافتہ یونیورسٹیوں میں پبلیکیشن کے لحاظ سے 24ویں اور حوالوں کے لحاظ سے 30ویں مقام پر رکھا گیا ہے۔ اس وقت ملک کی 11 ریاستوں میں یونیورسٹی کے 18 سیٹلائٹ اور آف کیمپس قائم ہیں اور تقریباً 6000 طلبہ روایتی طرز تعلیم کے مختلف پروگراموں کے ذریعے حصول تعلیم میں مصروف ہیں۔ نظامت فاصلاتی تعلیم کی جانب سے فاصلاتی طرز کے مختلف پروگرام فراہم کیے جاتے ہیں، جو اس کے 9 علاقائی مراکز، 5 ضلعی علاقائی مراکز اور تقریباً 158 مطالعاتی مراکز کے ذریعے 1.5 لاکھ سے زائد طلباء تک مختلف کورسز ان کے گھروں تک پہنچانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یونیورسٹی کے تعلیمی کیمپس ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جیسے 4 صنعتی تربیتی ادارے آئی ٹی سیل بالترتیب حیدرآباد، تلنگانہ، بنگلور، کرناٹک، دربھنگا، بہار اور کٹک میں، 5 پالی ٹیکنک کالج حیدرآباد، بنگلور، کرناٹک، دربھنگا، کٹک اور کڑپا میں قائم ہیں۔ یہ ادارے یونیورسٹی کے ایک اہم مقصد یعنی اردو ذریعے تعلیم سے تکنیکی و پیشہ ورانہ مضامین کی تعلیم کی فراہمی کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی نے سری نگر، دربھنگا، بھوپال، آسنسول، سنبھل، اورنگ آباد، نوح اور بیدر میں تعلیمی اساتذہ کے 8 کالج بھی قائم کیے ہیں، جہاں مختلف تربیتی پروگراموں کے ذریعے اساتذہ کے شخصی و ذہنی ارتقاء کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی کا ایک سیٹلائٹ کیمپس لکھنؤ، اتر پردیش میں قائم ہے، جہاں گریجویشن، پوسٹ گریجویشن اور تحقیق کے پروگرام فراہم ہیں۔ یونیورسٹی نے ایک اہم مقصد یعنی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بڈگام یعنی جموں و کشمیر میں آرٹس و سائنس کالج برائے خواتین بھی قائم کیا ہے۔ اردو کے دائرۂ کار کو وسیع کرنے کے اپنے مشن کی تکمیل اور نئی نسل میں اردو کے لیے شوق پیدا کرنے کے لیے یونیورسٹی نے حیدرآباد، دربھنگا اور نوح میں 3 ماڈل اسکول بھی قائم کیے ہیں تاکہ اردو میڈیم میں معیاری اسکولی تعلیم فراہم کی جا سکے۔ یونیورسٹی میں کئی تعلیمی امدادی مراکز بھی قائم ہیں، جیسے مرکز برائے فروغ انسانی وسائل، مرکز برائے تدریسی ذرائع ابلاغ، انفارمیشن ٹیکنالوجی مرکز، نظامت برائے ترجمہ و اشاعت، نظامت داخلہ اور ضمانت معیار کا داخلی سیل وغیرہ، جو یونیورسٹی کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اردو ذریعے تعلیم سے تدریس، تحقیق اور تخلیق کے لیے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی کوششوں نے اسے ایک ایسی رجحان ساز اور رہنما یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا ہے جو ہندوستانی زبانوں کے تمام اداروں کو روشنی فراہم کر رہی ہے تاکہ وہ بھی اپنی زبانوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم فراہم کرنے کی اہلیت کا استعمال کریں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے پاس ترقی، توسیع اور اپنی سرگرمیوں کو بڑھانے کا واضح تصور موجود ہے، جو ملک کے ابھرتے ہوئے معاشی ماحول سے مطابقت رکھتا ہے اور سرگرمیوں میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے درکاری افرادی قوت میں کمی کو پورا بھی کر سکتا ہے۔ یہ تصور معیاری تعلیم، تحقیق کے فروغ، داخلی وسائل کی تخلیق، بنیادی ڈھانچے کی تیاری، طلبہ مرکوز اقدامات، ای گورننس اقدامات، توسیعی اقدامات وغیرہ کے حوالے سے یو جی سی کے منصوبے اور وزارت فروغ انسانی وسائل کی ہدایات کے مطابق ہے۔ یونیورسٹی قومی ایجنڈا برائے رسائی، مساوات اور معیار پر بھی کاربند ہے۔ یونیورسٹی میں اس بات کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے والے تمام طلبہ انگریزی زبان اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی ضروری مہارت حاصل کریں۔
اس سے اردو زبان بھی مستحکم ہوگی اور اردو بولنے والے لوگ ملک کے دیگر طلباء کے ساتھ عمودی اور افقی دونوں سطحوں پر مسابقت کر سکیں گے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جہاں بہت سی کامیابیاں ہیں، وہاں چند کامیابیوں کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، رسائی مجموعی داخلی تناسب میں بتدریج اضافہ برقرار رکھنا تاکہ اس کے ذریعے پیشہ ورانہ طور پر مسابقت کرنے والی اور سماجی طور پر حساس افرادی قوت تیار کی جائے۔ مساوات، یونیورسٹی میں شمولیاتی پالیسیاں جاری ہیں اور اعلیٰ تعلیم کے مستحق اور خواہش مند تمام لوگوں کے لیے موزوں ترین ماحول میں توسیع اور بااختیار بننے کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ زندگی اور اس کے اقدار سے ہم آہنگ ہو سکیں اور پورے اعتماد کے ساتھ ہر قسم کی سماجی مشکلات کا سامنا کر سکیں۔ معیار، بنیادی ڈھانچے اور سہولتوں میں قابل ذکر اضافے کے ساتھ ساتھ طالب علم استاد کے تناسب کو کم کرنے کے لیے معیاری اساتذہ جیسے ایڈجنکٹ وزٹنگ گیسٹ اساتذہ میں بھی اضافہ۔ بہترین روایات، تعاون و مدد کے مختلف نظاموں اور ارتقائی اقدامات کے ذریعے طلباء کو بااختیار بنانا۔ تعاون کے نظام، ہاسٹل کی سہولت، تعلیمی وظائف، خواتین خصوصی اہلیت کے حامل افراد کے لیے عمر میں رعایت وغیرہ۔ ارتقائی اقدامات، سول سروس و امتحانات کو کوچنگ اکیڈمی اور مساوی مواقع سیل کے تحت انتہائی عصری انتظامات کے ساتھ کوچنگ کی سہولت۔ تعیناتی و تربیت سیل کے ذریعے تمام شخصیت کا ارتقاء۔ ورکشاپس کے علاوہ لینگویج کمپیوٹر لیب کے ذریعے مہارتوں کا فروغ۔ مشاورت اور تربیتی نظام کے ذریعے اعتماد میں اضافہ۔ کھیل کود، تفریحی و ثقافتی سرگرمیوں اور NSS کے ذریعے صلاحیتوں کی بہتر نشو نما۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔